الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب تم تنہائی میں رسول سے بات کرنے کا ارادہ کرو تو اپنی تنہائی والی گفتگو سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ ستھرا ہے۔ چلو اگر تم نہ کر سکے اور تمہارے اندر اتنے پیسے خرچ کرنے کی استطاعت نہیں تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنی تنہائی والی گفتگو سے پہلے کچھ صدقات خرچ کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہ کر سکے اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے تو نماز تو کم سے کم قائم کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو۔ اللہ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کر لی ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ لوگ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، جان بوجھتے ہوئے جھوٹی باتوں پر یہ لوگ قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یقین جانو بدترین ہے وہ اعمال جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے دراصل اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور یہ لوگ دوسروں کو اللہ سے روکتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو ذلت سے بھرا ہوا ہوگا۔ ان کے اموال اور ان کے اولاد اللہ سے ان کو ذرہ برابر بھی بچا نہیں سکیں گے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، انہی کو دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جس دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ لوگ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسم کھائیں گے جس طرح یہ لوگ تمہارے سامنے قسم کھایا کرتے تھے، اور یہ لوگ ایسا سمجھیں گے کہ ان کو کسی چیز کا سہارا مل گیا۔ سن لو یقیناً یہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں۔ شیطان نے ان کی ذاتوں پر مکمل قابو حاصل کر لیا ہے، نتیجے میں اس نے اللہ کے ذکر سے ان کو غافل بنا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کی جماعت ہے، سن لو شیطان کی جماعت نقصان اٹھانے والی ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ ضرور بھی ضرور ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے جتنے بھی رسول ہیں سب کے سب غالب آئیں گے۔ یقین جانو اللہ بڑا طاقتور، خوب اقتدار کا مالک ہے۔ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اس حالت میں نہیں پاؤ گے کہ وہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے ابا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ ان کو اللہ ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ یہی تو اللہ کی جماعت ہے، سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیابی حاصل کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ مجادلہ کا جو آخری رکوع ہے اس پر ہم پہنچ گئے، اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ اس کی تفسیر بھی مکمل ہو جائے گی۔ خیر اللہ کی مشیت جیسی بھی ہو، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ منزل تک پہنچائے گا۔ آج جو آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر مضمون ہے وہ اس چیز کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور بغیر کسی ضرورت کے بہت زیادہ وقت لے لیتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ مشغولیوں کے اندر ہوتے تھے، حضور کو بہت زیادہ کیا کام ہوتا تھا، ایک تو وحی کی ذمہ داری اور پھر لوگوں کی تعلیم، خود سیکھنا، دوسرے لوگوں کو سکھانا، پھر جہاد کی مشغولیت، گھر والوں کے بارے میں کچھ مصارف ہوتے تھے،
جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول ہونا پڑتا تھا. تو حضور بہت بیزی تھے. اب اتنے میں کچھ لوگ ہوتے تھے ایسے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور بغیر کسی ضرورت کے بہت زیادہ وقت لے لیتے تھے. اس میں سے کچھ شرارت کرنے والے لوگ بھی تھے، منافقین، جو ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل ہی دل کے اندر کفر سے ان کا دل لبریز ہوا کرتا تھا. وہ بھی حضور کے پاس آتے تھے اور اس طرح حضور کو پریشان کرنے کے لیے زیادہ زیادہ وقت حضور کا لے لیتے تھے. یہاں پر ایسے لوگوں پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو ایمان والو، جب تم تنہائی میں رسول کے ساتھ بات کرو تو اب کرنا ایسا کہ اپنی تنہائی والی بات سے پہلے کچھ صدقہ دے دینا فقیروں کو. صدقہ دو گے تو اس کے اندر تمہارا مال جائے گا اور پھر نتیجے میں تم حضور کے پاس اسی وقت آؤ گے جب تمہیں کوئی شدید ضرورت ہو. اس لیے کہ جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا تو پھر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اب حضور کے ساتھ ایمان والوں کا یہ رویہ ہو گیا کہ جب بھی کسی کو حضور کے ساتھ تنہائی کے اندر کوئی بات کرنی ہوتی تو اس کو پہلے صدقہ دینا پڑتا تھا. صدقے کی کیا مقدار تھی تو اس کو قرآن کے اندر بیان نہیں کیا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ 1 دینار یعنی 1 سونے کا سکہ خرچ کیا کرتے تھے اور پھر حضور کے ساتھ بات کرنے کا موقع ان کو ملتا. اللہ نے دراصل یہ طریقہ اس لیے اختیار فرمایا کہ یہ لوگ آئیں اور حضور کا بہت زیادہ وقت نہ لیں. مال خرچ کریں گے تو ضرور بھی ضرور حضور سے کوئی ایسی گفتگو ہی کرنی ہوگی جو بہت ضروری ہو، اور اگر کوئی غیر ضروری گفتگو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو مال خرچ کرنے کے ڈر سے وہ پھر آئے گا ہی نہیں. تو اس لیے یہ طریقہ تجویز کیا گیا. اب جب یہ حکم آیا نا تو بہت سے فقیر مسلمان پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس تو مال ہوتا نہیں تھا فقیروں پر خرچ کرنے کے لیے اور ان کو حضور کے ساتھ تنہائی میں بات بھی کرنی ہوتی تھی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، مجبوراً کسی بھی جگہ سے پیسے لے کر فقیر کو دیتے تھے اور خوب اپنا مالی نقصان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ملاقات کرتے تھے. حالانکہ شریعت کے اندر حکم یہ تھا کہ دیکھو اگر تمہارے اندر طاقت ہو نا تو پھر خرچ کرو، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں تو اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے، کوئی حرج نہیں، بغیر خرچ کیے بھی حضور سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے بات ہے جو مال رکھتے ہوں اپنے پاس، ورنہ جن لوگوں کے پاس مال نہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ مال خرچ نہ کرے اور مال خرچ کیے بغیر بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ لوگ یہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم اس طرح اس رخصت پر عمل کرنے والے ہو گئے تو کیا پتہ کہ واقعتاً ہم اس رخصت کے لائق ہیں یا نہیں. اس لیے وہ احتیاطاً مال خرچی کر لیتے تھے اور اس طرح اپنا مالی نقصان کر کے حضور کے پاس جا کر شریک ہوتے تھے اور تنہائی کی گفتگو کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دراصل یہ حکم جو تھا نا وہ فقط ایک تھوڑے عرصے کے لیے تھا، یعنی آدھے دن یا تہائی دن کے لیے یہ حکم تھا. دن کا جب آخری حصہ آیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ختم کر دیا اور آیت نمبر 13 نازل فرمائی کہ دیکھو جو صدقے کا حکم میں نے دیا تھا وہ ایک وقتی ضرورت کے لیے تھا اور وہ اس لیے تھا تاکہ تم متنبع ہو جاؤ کہ حضور کا بہت زیادہ وقت مت لو، بہت بیزی ہیں وہ تمہیں تمہارا وقت دیتے ہیں نا تو اس وقت کے اندر تم فائدہ اٹھا لو. خارج کے اندر وقت لینا اور اس طرح لمبا لمبا تذکرہ ان کے سامنے کرنا تو یہ مناسب نہیں، بڑوں کے ساتھ اس طرح سلوک ہوتا نہیں. تو یہ حکم جو اللہ کی طرف سے پہلے تھا آیت نمبر 12 کے اندر یہ ایک وقتی عرصے کے لیے تھا. پھر دن کے آدھے حصے کے بعد اسی دن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس حکم کو ختم کر دیا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو اب صدقہ تمہیں دینا نہیں ہے، تم تنہائی میں بات کر سکتے ہو حضور کے ساتھ، کوئی حرج نہیں. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ وقت تم حضور کا نہ لو اور غیر ضروری گفتگو حضور کے ساتھ نہ کرو. اور جو چیزیں تم پر ضروری ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وہ تو تمہیں کرنا ہی ہے اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. اس کے بعد نیا رکوع شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 14 آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوتی ہے. اس آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر یہ بات کہی ہے کہ اے نبی کیا تمہیں نظر نہیں آتے یہ لوگ منافقین قسم کے جو ظاہر تو کرتے ہیں یہ کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن دل کے اندر تو ایمان کا کوئی نشان ہی نہیں. ہپوکریٹس، ہپاکریسی سے ان کا دل بھرا ہوا ہے.
تو دیکھو یہ لوگ دوستی کرتے ہیں ایسی قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے. اگر واقعتاً یہ مسلمان ہوتے تو کیا یہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ تعجب کی بات ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو مسلمانوں کے بدخواہ ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، موقع ملنے پر مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. دیکھو یہ دوستی رکھنا بالکل مناسب نہیں. اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ان کو سخت سے سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. دراصل یہ واقعہ منافقین کے بارے میں ہے اور یہودیوں کے بارے میں. یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ منافقین ایسے تھے جو ظاہر کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن وہ خفیہ طریقے سے یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے جن پر اللہ کا غضب ہے. یہودیوں کے ساتھ اور جوئش لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے اور دوستی رکھتے یہودیوں کے ساتھ. یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں. ان کے ساتھ دوستی رکھنا اور ایسی قوم کے ساتھ تعلق قائم کرنا جو اسلام کا دشمن ہو، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں. اس آیت سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اگر کوئی قوم مسلمان کی پکی دشمن بن جائے اور وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہی ہے تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں. ان کی چیزوں کو خریدنا بھی جائز نہیں، ان کو کوئی چیز بیچنا بھی جائز نہیں، ہائی ہیلو کرنا بھی ان کے ساتھ جائز نہیں. ان کے لیے دعا کرنی ہو تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں. تو آج کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہود معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، اور ایسا جینوسائیڈ ان کی جانب سے صادر ہو رہا ہے جیسا جینوسائیڈ دنیا کے اندر شاید کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو. معصوم بچوں کی لاشیں اس طرح پڑی ہوئی ہے. تو ہماری ایمانی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کو بوائکاٹ کریں. ہم اگر کوئی معمولی چیز بھی ان کی پروڈکٹس کی خریدتے ہیں تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ وہ کمپنی پھر مدد کرتی ہے اس فوج کی جو فوج بچوں پر حملہ کر رہی ہے، عورتوں پر حملہ کر رہی ہے. تو ہم ایسے پروڈکٹس کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں. بہت ضروری چیز ہے یہ بات. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی. اور یہود لوگ تو ویسے بھی بہت عجیب و غریب، ان کے عقائد ابھی میں پڑھ رہا تھا صبح میں تو بڑے عجیب و غریب عقیدے ان کے یہاں پر یہ بات سب سے بڑا گناہ سمجھی جاتی ہے کہ کوئی یہودی کسی غیر یہودی کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرے. یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہودی نہیں ہے اس کے ساتھ مہربانی اور اچھائی کا سلوک کرنا سب سے بڑا گناہ. یہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ ہماری عبادت قبول کرتا ہے اور اس دنیا کا وجود ہماری وجہ سے ہی ہے. ورنہ اگر ہم دنیا کے اندر نہ رہیں اور ختم کر دیے جائیں تو سورج بھی لپیٹا جائے، بارش بھی روک دی جائے. یہ فقط ان کے خیال ہیں جو کوئی حقیقت نہیں رکھتے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی ذہنیت کیسی ہوں گی تو پھر ان کے افراد کے اندر کیا کوئی بھلائی اور خیر ہوگی؟ پھر بچوں کے قاتل ہی بنیں گے یہ اور گناہ کے کام ہی کریں گے. ان کے یہاں پر ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں نا، خواہ کوئی زمین ہو، خواہ آئل ہو، پیٹرول ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، جتنے بھی خزانے زمین کے اندر ہیں نا، سب کے حقیقی مالک وہی ہیں. لہٰذا اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنی ملکیت کے اندر کوئی خزانہ رکھتا بھی ہو تو موقع پا کر اس کو ہڑپنا ان کے لیے جائز ہے. یہ ان کا دین ان کو سکھاتا ہے. کسی بھی زمین کو ہڑپ لو، یہ ان کے یہاں پر جائز. فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا. اسی لیے قرآن کے اندر اس قوم کو ایسی قوم کہا گیا جن پر اللہ کا غضب ہے. مسلمانوں کے لیے ایسی قوم کے ساتھ دوستی رکھنا بالکل جائز نہیں، حرام ہے. قرآن کی روح سے اس کا اثبات ہے. مریم علیہ السلام کے بارے میں جو تہمتیں لگاتے ہیں یہ کہ اس عورت نے زنا کیا، ایسا کہتے ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا تھا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا تھا. جس کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ تو تھا تتیانوس. ایسا تم کو لگا تھا کہ تم نے عیسیٰ کو قتل کیا، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا. اور جب دجال آئے گا نا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تب ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. دجال ان کے یہاں پر ایک امام عادل سمجھا جاتا ہے.
یعنی یہ ایک ایسا امام ہوگا جو انصاف ہوگا، اس کی وجہ سے ہم حکومت کریں گے۔ حالانکہ ہمارے عقیدے کے اندر دجال سے بڑا گمراہ شخص کوئی نہیں، فرعون سے بھی بڑا ظالم ہوگا دجال۔ لہٰذا آج کے زمانے میں یہ جو خصوصی احوال پیش ہو رہے ہیں فلسطین کے ساتھ، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمانی تقاضا یہی ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا تعلق ایسی قوم کے ساتھ نہ رکھیں اور ایسی قوم کو ہم ذلیل سمجھیں اور ان کے پروڈکٹس کا ہم بوائکاٹ کریں۔ منافقین چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو سخت سے سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ بدترین اعمال ہے وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ دراصل منافق لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جھوٹ بولتے تھے۔ ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس اس کو بیان کرتے ہیں، در المنصور کے اندر وہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں، حضور نے اس کو دیکھ لیا تو حضور نے کہا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو بدتر سے بدتر آدمی ہے۔ تو سب لوگ پیچھے دیکھنے کے لیے کون آیا، تو دیکھا کہ عبداللہ ابن نبتل آیا۔ یہ آدمی منافقوں میں سے ایک آدمی تھا جو اس طرح یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا قائم کرتا تھا، اور ظاہر تو یہ کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں، ظاہر یہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن خفیہ طور پر پھر ایسی پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے ایسی پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اسلام سے دشمنی رکھتی ہے، جو اسلام کی زمینوں کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات بند کرو۔ یہاں پر قرآن کریم کے اندر یہ بات ایسے لوگوں پر بھی صادق آتی ہے۔ تو حضور نے یہ کہا کہ ایک ایسا آدمی آئے گا جو شیطان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی بڑا گمراہ شخص آنے والا ہے۔ تو سب نے دیکھا کون، تو دیکھا کہ عبداللہ ابن نبتل آیا جو منافقین میں سے ایک تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ تو اور تیرا ساتھی میرے بارے میں کیوں بری بات کرتے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایسا حضور نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تو اور تیرا ساتھی میرے بارے میں بری باتیں پھیلاتے جا رہے ہو؟ تو وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں۔ تو حضور نے کہا نہیں تو نے کہی ہے، مجھے معلوم ہے تو نے کہی۔ اب حضور تو سچے ہی، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ تو پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا اور سب نے جھوٹی قسم کھائی۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو جھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں کہ جس طرح ڈھال کے ذریعے سے آدمی دشمن کے حملوں سے بچ جاتا ہے، اس طرح یہ لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں جھوٹی اور مسلمانوں کی جو جوابی کارروائی ہے اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ قسمیں کھائیں گے نہیں تو مسلمانوں کو ان پر شک جائے گا اور ان کے خلاف پہ کارروائی جاری کریں گے نہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے روکتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کہہ بھی دیا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے ایک ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ قیامت کے دن ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ان کو جہنم کے اندر رہنا ہے، اور جہنم کے اندر سب سے نچلا طبقہ جو ہوگا نا وہ ان کے لیے خاص ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، جس طرح یہ لوگ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کہاں سے تمہارا نقصان چاہیں گے، لیکن خفیہ طور پر وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جو آپ کا نقصان چاہتے ہیں۔ تو اگر تم ایمان والے ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کائے کو رکھتے ہو؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کائے کو رکھتے ہو؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کیوں ملاتے ہو جو مسلمانوں کا نقصان چاہتے ہیں؟ مت رکھو نا ان کے ساتھ تعلق، نہ پھر غیرت ایمانی تو بالکل مفقود ہوگی، کیونکہ فوٹو بھی رکھتے ہیں اس کے، اور اپنے واٹس ایپ پروفائل کے اندر رکھیں گے بھی وہ فوٹو اسکارف پہن کر کہ ہم تو اس پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو تم ایمان والے ہو نے ایسی پارٹی کا ساتھ دے رہے ہو جو مسلمان کا نقصان کرنا چاہتی ہے، تو تمہارا ایمان بھی ہے یا نہیں؟ منافقت اگر تمہارے اندر ثابت ہوگی تو سمجھ لو آخرت کے اندر جہنم کا سب سے نچلا طبقہ تمہارے لیے ہے۔ کافر لوگ بھی تم سے بدتر حالت کے اندر نہیں ہوں گے جتنی بدتر حالت کے اندر منافق لوگ ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، جس طرح تمہارے سامنے یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس طرح یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ اللہ ہم تو ایمان والے تھے، اور ان کو ایسا لگے گا کہ انہوں نے کسی چیز کا سہارا لے لیا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا گمان ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔
اللہ کے یہاں پر کسی آدمی کی کوئی سازش اور تدبیر چلتی نہیں. اللہ تو سب سے بہتر سازش کرنے والا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ایسی پکڑ کے اندر مبتلا کرے گا کہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا. آگے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق لوگوں پر شیطان نے قابو پا لیا ہے اس لیے نتیجے کے اندر یہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے. اب جو آدمی ایسا ہو کہ شیطان ہی اس پر قابو پا لے تو یہ آدمی نقصان ہی اٹھائے گا, اس کو فائدہ تو ملنے والا ہے نہیں. اسی طرح میرے عزیزو, کچھ لوگ آج دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنے آپ پر مطمئن ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ علم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. یعنی ان کو تم جتنا علم سکھاؤ, جتنی قرآن حدیث کی بات کرو, لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو یہ لوگ وہ ہیں جن پر شیطان نے قابو پا لیے. کیونکہ شیطان جب کسی آدمی پر مکمل قابو پا لیتا ہے نا تو پھر اس کو کوئی اچھا خیال آتا نہیں, اور رجوع کرنے والا جو مادہ ایک انسان کے اندر ہوتا ہے نا وہ مسلوب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حق پر ہی ہوں. آپ دیکھیں یہ جو بریلوی فرقہ ہے, آپ اس کی اصل اگر دیکھیں گے نا, اس کی اصل تو اس کے اندر نصرانیت کا اثر پایا جاتا ہے. نصرانی لوگ کرسمس مناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن ہے, اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں اور خوب پارٹی کریں گے, گناہ کا کام کریں گے کرسمس میں. تو یہ لوگ اس سے متاثر ہو کر عید میلاد بناتے ہیں اور پارٹی کرتے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو خوشی مناتا ہے, 2 رکعت پڑھتا ہے, قرآن زیادہ پڑھ لیتا ہے, کوئی حرج نہیں, پڑھو, خوشی ہو رہی ہے تو یہ تو ایمان کا حصہ ہے. لیکن یہ کہ پارٹی کرنا, لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور ایسے کام کرنا جو صحابہ نے نہیں کیا, جو حضور سے زیادہ محبت رکھتے تھے, تو پھر یہ کہاں کا انصاف. تو ایک کرسچینٹی کا اثر آیا نہیں ان کے اندر کہ وہ اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں, تو یہ لوگ بھی اپنے نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی نے خدائی کا درجہ دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے بندے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر اتنا غلو ہوا کہ ان کو دے دیا خدائی کا درجہ اور کہہ دیا کہ یہ تو سن آف گوڈ ہیں, اللہ کے بیٹے. تو اسی طرح بعض بریلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا درجہ دے دیتے ہیں کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ حضور کو خدا سمجھ لیں. حالانکہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن خدا تو کہہ نہیں سکتے نا, خدا تو اللہ ہے. تم حضور کو خدا کہو گے تم مشرک بنو گے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں, ایمان بالکل بھی ختم ہو جائے گا, ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ جو بریلوی فرقہ ہے اس کا بانی مولانا احمد رضا خان تھے. بہت بڑے مولانا تھے اور مائنڈڈ بھی بہت تھے, بہت نالجبل تھے. لیکن میرے عزیز ایک بات سن لو, ہمیشہ امت گمراہ ہوئی ہے نالجبل اور مائنڈڈ علماء کے ذریعے سے ہی. وہ لوگ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہوشیار سمجھ لیتے تھے, اس لیے اس طرح تحقیق کر کر کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. تو یہ بریلوی فرقے کا جو بانی ہے وہ مولانا احمد رضا خان صاحب تھے. انہوں نے اپنی ایک کتاب ہدایت بخشش کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد میں تجھے خدا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن تجھے اور خدا کے درمیان میں کوئی فرق بھی قائم نہیں کر سکتا. یہ بات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی کہ اے محمد میں تو تجھے خدا کا درجہ نہیں دے سکتا اور میں تجھے خدا نہیں کہہ سکتا, لیکن میں تیرے اور خدا کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں کر سکتا. یہ نعوذ باللہ شرکیہ کلام. اسی طرح مواعظ احمد رضا خان نام کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر آپ دیکھو, اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا ان کی قبروں کے اندر ان کی بیویاں حاضر ہوتی ہے اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. اب یہ کیسا, کون سی حدیث کو تم لیتے ہو, کون سی قرآن کی آیت کے ذریعے سے تم یہ ثابت کرتے ہو؟ نہایت ایسے لوگ جن پر شیطان نے قابو پا لیا, وہ ہم ان کو سمجھیں گے, نرمی سے سمجھیں گے, لیکن چونکہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا اس لیے وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی چیز پر مطمئن مت سمجھنا. ہمیشہ ہم جس دین پر ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہم کو گندے عقائد سے بچایا, لیکن ہم اس پر مطمئن نہیں, اس لیے کہ علم بہت وسیع ہے. اگر کوئی قرآن حدیث کی بات ہمارے سامنے آتی ہے ایسی جو بالکل صحیح ہے اور ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے, تو ہم ہمارے اندر تبدیلیاں لائیں اور جو ہمارے پرانے رواج ہیں ان کو چھوڑیں. پرانے رواج کا ہم سہارا لیتے رہیں
اور یہ سمجھ لے کہ ہمارے باپ دادا یہ سب کام کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کریں گے، تو یہ تو نعوذ باللہ گمراہی کی علامت ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض بریلویوں نے بشریت کی صف سے نکالا ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی ایک کتاب مواعظ نعیمیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ محمد تو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اگر اس کو حقیقت پر ہم محمول کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشریت کی صف سے نکل گئی، حالانکہ حضور تو بشر تھے، انسان تھے۔ بعض مقامات پر احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب خالص الاعتقاد کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 33 کے قریب، کہ لوح محفوظ کے اندر جتنا کچھ اللہ نے لکھا ہے نا وہ سب کچھ اللہ نے محمد کو دے دیا۔ تو یہ کہ حضور کو وہ علم حاصل ہے جو اللہ کو حاصل ہے، تو اللہ کو جو علم ہے کیا حضور کو بھی وہ علم ہے؟ حالانکہ حضرت عائشہ کا ہار ایک دن گم ہو گیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور کو معلوم بھی نہ تھا کہ وہ ہار کہاں ہے، تو حضور کو جب وہ معلوم نہیں تھا کہ ہار کہاں ہے تو حضور عالم الغیب کس طرح ہوگے، حضور مختار کل کس طرح ہوگے؟ آپ سمجھے، صحیح بخاری کی کئی روایتیں۔ ایک مرتبہ چند لڑکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ ہمارا نبی تو وہ ہے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ حضور نے کہا نہیں، یہ غلط ہے، کہاں میں کل کی بات کو جانتا ہوں، میں بھی تو انسان ہی ہوں، جو علم تمہارے پاس ہے وہ علم میرے پاس ہے، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، لیکن اللہ کے پاس جو علم ہے اور لوح محفوظ میں جتنا کچھ ہے وہ میرے پاس ہے، یہ کہاں سے صحیح؟ بخاری کی کئی روایتیں اس عقیدے کا طور کرتی ہیں، کئی روایتیں، اور حضور ہی کو نہیں، یہ بریلویوں نے اولیاء کو بھی خدا کا درجہ دے دیے۔ کہ دیکھو سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے نا، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اس کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم مجھے ہی ہے۔ ادنا عربی بھی کسی کو آتی ہوگی نا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم مجھ ہی کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ لیکن یہ مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب خالص الاعتقاد کے اندر یہ لکھا ہے کہ اشیاء خمسہ کا علم، یعنی ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ حضور کو بھی ہے۔ نہ مزید ظلم یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امت کے 7 اقطاب ہیں بڑے اللہ والے ہیں ان کو بھی اس کا علم حاصل ہے، تو یہ تو نعوذ باللہ شرک ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ دیکھو وہ لوگ جن پر شیطان قابو پا لیتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، یہی لوگ شیطان کے گروہ ہیں۔ جو لوگ شیطان کی جماعت کے اندر داخل ہوں گے ان کو نقصان ہی نقصان پہنچے گا۔ پھر آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ غالب تو میرا دین ہی ہوگا۔ بعض منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بعض صحابہ جوش کے اندر کبھی کبھی کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے رسول مکہ اور طائف اگر ہمارے قبضے میں آ گیا نا تو امید اللہ سے یہی ہے کہ ہم روم پر بھی غالب آ جائیں گے اور فارس پر بھی غالب آ جائیں گے، یعنی اس زمانے میں امریکہ پر بھی غالب آ جائیں گے، رشیا پر بھی غالب آ جائیں گے۔ تو منافق لوگ اس طرح مذاق بناتے تھے ان کا کہ اچھا چند گاؤں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور یہ سمجھتے ہو کہ دنیا پر تمہاری حکومت ہوگی۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائے کہ اللہ نے تو لکھ دیا ہے بھائی، تم کو شک کرنا ہو تو تم شک کرتے رہو اور شک کے اندر مبتلا ہوتے رہو۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے لوح محفوظ میں کہ تو غالب تو میں اور میرے رسول ہی ہوں گے، اور اللہ بہت طاقتور ہے تو اللہ نے غالب کیا۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور انشاءاللہ آج کے زمانے میں بھی اگرچہ ہم دبے ہوئے ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ امام مہدی کے ذریعے سے ہم سب کو غالب کرے گا۔ اور دلائل کے اعتبار سے تو ہم غالب ہی ہیں، اس لیے کہ دوسرے مذاہب کے سامنے جب ہمارا مناظرہ ہوتا ہے تو ہمارے دلائل ہی قوی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کا ایک مصداق اس کو بھی مان سکتے ہیں۔ اب سورہ مجادلہ کی آخری آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 22۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر اتنا زبردست اس کا ایمان ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہی نہیں کرتے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اب سامنے ان کے باپ آ جائیں، ان کے بیٹے آ جائیں، ان کے خاندان والے آ جائیں، جو بھی آ جاوے سامنے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہی بند کر دیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان لکھ دیے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔
جس اللہ کی جماعت کو کامیابی دنیا کے اندر بھی ملے گی، آخرت کے اندر بھی ملے گی۔ میں آپ کو چند واقعے سناتا ہوں، قرطبی کے اندر یہ چند واقعے موجود ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے والد صاحب ابو قحافہ عثمان، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے سامنے حضور کو گالی دی۔ حضرت ابو بکر نے جب حضور کی گستاخی سنی تو اپنے والد صاحب کے قریب گئے اور اتنا زوردار تماچا منہ پر مارا کہ وہ والد بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ پھر یہ حضور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا، آپ کی گستاخی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضور نے کہا اپنے والد پر ہاتھ مت اٹھانا۔ لیکن دیکھو یہ ایمانی غیرت جس کی تعریف قرآن کے اندر ہوئی کہ باپ بھی سامنے ہوتا، لیکن اگر دین کے اندر اگر وہ کچھ کمی بیشی کرتا ہے تو باپ کے ساتھ دشمنی۔ ایسا ہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اچھا لگے تو بھی کوئی حرج نہیں، برا لگے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ قرآن کا یہی اسلوب ہے، اسی کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر ہی کا واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ ان کے بیٹے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، مسلم اور کفار کے درمیان۔ تو حضرت ابو بکر جنگ کے ایک حصے میں تھے، تو سامنے والی پارٹی کے اندر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، جنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ جنگ ختم ہوئی اور ان کے جو بیٹے تھے نا حضرت ابو بکر کے، وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے ابا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیوں ہماری جنگ ہوئی تھی، اس وقت میں نے آپ کو میدان کے اندر دیکھ لیا تھا اور آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ ہو۔ حضرت ابو بکر فوراً کہتے ہیں کہ اگر تو اس وقت اللہ کے دشمن بننے کی حالت میں میرے سامنے آتا اور میری تلوار کی زد کے اندر آتا نے، تو کب تیرا سر تیرے بدن سے جدا ہوتا تجھے بھی معلوم نہ چلتا۔ یہ حضرت ابو بکر کا ایمانی جذبہ۔ حضرت مصعب ابن عمیر جو بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے اپنے بھائی عبید ابن عمیر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاصم ابن ہشام کو قتل کر دیا تھا۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہوا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ کچھ معاملہ میاں بیوی کے درمیان ہوئی تھی کہ جتنی بھی بیویاں تھیں سب مل گئی تھی اور حضور کے سامنے یہ پیشکش رکھی تھی کہ آپ ہمارا نفقہ بڑھاؤ، خرچہ آپ بہت کم دیتے ہو۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، حضور کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے ساتھ تو بدرجہ اولا ہوگا۔ تو حضور اس وقت تھوڑے ناراض ہو گئے، تو حضور نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم 1 مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو حضور گھر چھوڑ کر چلے گئے اور کسی دوسری جگہ میں حضور رہتے تھے اکیلے۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی حضور کے نکاح میں اندر تھی نا، تو ان کی بھی کچھ توتو میں یعنی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کی بھی توتو میں کچھ اپنے شوہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ آتے ہیں فکر میں کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے، تو آنے کی اجازت چاہ رہے، لیکن حضور ان کو اجازت نہیں دیتے کیونکہ حضور بہت زیادہ ناراض تھے۔ تو اتنے میں 2-3 مرتبہ جب اجازت نہیں ملی تو ایک مرتبہ زور سے کہا، حضور اجازت دو، میں حفصہ کے لیے نہیں آیا ہوں، کہیں میرا اور آپ کا تعلق خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں آیا ہوں۔ اگر آپ اجازت دو نہیں تو میں حفصہ کی بھی گردن آپ کے لیے کاٹ دوں۔ تو یہ دیکھو ایمانی جذبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جذبہ صحابہ کے اندر تھا۔ حضرت عبداللہ بہت بڑے صحابی تھے اور بہت مخلص تھے، لیکن ان کے والد جو تھے نا عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یعنی میں نے اس درس کے اندر منافقوں کا تذکرہ کیا نا، سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی، لیکن ان کا لڑکا عبداللہ مخلص مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ ایک عبداللہ بہت گمراہ اور ایک عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے پانی پیش کیا، حضور نے پانی پیا۔ اب حضور نے ایسا کیا کہ وہ پانی پورا پی لیا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کچھ پانی میرے لیے بچاتے تو میں میرے باپ کو پلاتا، عبداللہ ابن ابی کو، کہ یہ خوب آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، آپ کا پانی پینے کی وجہ سے شاید اس کے اندر کچھ نیک اثر آ جائے۔ تو حضور نے کہا پانی منگاؤ، تو حضور نے واپس پانی پیا اور کچھ پانی کا حصہ ان کو دیا۔ یہ گھر گئے اپنے باپ کو پلانے کے لیے، تو باپ وہ پانی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو تیری ماں کا پیشاب مجھے پلاتا نہیں، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کو پینے سے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے فوراً
گھر چھوڑا اور حضور کے پاس گئے اور حضور کو کہا آپ اجازت دیں کہ میں تلوار لوں اور اس کے سر کو اس کے بدن سے الگ کر دوں. ایمانی جذبہ, ایمانی غیرت. انہی کے بارے میں ایک دوسرا واقعہ ان باپ بیٹوں کے بارے میں کہ ایک مرتبہ یہ لوگ کسی سفر سے باہر گئے تھے, سفر سے واپس ہو رہے تھے, تو ان کا جو باپ ہے عبداللہ ابن ابی, وہ کہنے لگا کہ آج عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو ان کے شہروں سے نکالیں گے. اس کی مراد یہ تھی کہ ہم مدینے والے حضور اور اس کی جماعت کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. اب ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ, انہوں نے یہ بات سنی نا, تو شہر کے اندر داخل ہونے کے قریب تھے نا وہ, تب انہوں نے تلوار نکال لی اور شہر کے اندر داخل ہونے سے اپنے باپ کو روک دیا کہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو یہ کہ تو ذلیل, اللہ اور اس کا رسول عزت والے, تو میں تجھے شہر کے اندر انٹری دوں گا, ورنہ اگر تو اپنے قول سے رجوع نہیں کرتا نا, اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں عزت والا اور اللہ کا رسول ذلیل, تو آج میں تیرے سر کو تیرے بدن سے الگ کر دوں گا. جو بھی ہوئے, تو میرا باپ ہو, جو بھی ہو, لیکن اگر تو اب اس سے رجوع نہیں کرتا تو جانے میں جانوں. فوراً باپ نے رجوع کیا اور کہا کہ بھائی میں ہی ذلیل, اللہ کا رسول تو بہت عزت والا. تو پھر ان کو شہر کے اندر انٹری نصیب ہوئی. تو یہ لوگ تھے صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اگر ان کے رشتہ دار بھی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو میں جھوٹا نہیں ہوں گا کہ ان کو تو حضور سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت تھی, اپنی خود کی جان سے زیادہ محبت تھی. تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے, یہ ہے وہ لوگ جن کے دل کے اندر اللہ نے ایمان لکھ دیا. یہ لوگ اللہ سے راضی ہے, اللہ ان سے راضی ہے. یہ ہے اللہ کی جماعت, یہ ہے اللہ کی جماعت, اور اللہ کی جماعت کا نتیجہ کامیابی ہی کامیابی ہے. تو یہ الحمدللہ سورہ مجادلہ کی تفسیر بحمدللہ مکمل ہوئی. آئندہ ہفتے سے سورہ حشر کی تفسیر شروع کریں گے. خلاصے کے طور پر میں 2 باتیں کہہ دوں. ایک یہ کہ اللہ کی جماعت کا نتیجہ کامیابی ہے. نمبر 2, شیطان کی جماعت کا نتیجہ نقصان ہے. اللہ کی جماعت کے اندر وہ لوگ داخل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کے لیے تیار ہوں, اور شیطان کی جماعت کے اندر وہ لوگ داخل ہوتے ہیں جن پر شیطان قابو پا لیتا ہے. اور شیطان ان لوگوں پر قابو پاتا ہے جن کو اپنے آپ پر اطمینان ہوتا ہے. علم سے وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو علماء کی ضرورت نہیں, ہم جو کر رہے ہیں, ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں وہی صحیح. تو یہ شیطان کی جماعت کا ایک حصہ ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. ہماری ذہنیت ہمیشہ یہی ہو, کبھی بھی ہم علم پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ دیکھو ہم جس طریقے پر ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, لیکن اگر ہم جس طریقے پر ہیں اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو ہم فوراً ہمارے علماء سے رجوع کریں گے اور ہماری اصلاح کریں گے. قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات ہم کو صحیح لگے گی ہم اس کو قبول کریں گے. اگر ہمارا یہ مزاج ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے, آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. سبحانک اللہم